Assalamu alaikum. This is Dr. Farah Arif with Talk at HSM. We have started these talks with vibrant, dynamic business leaders of Pakistan. And today we have a very special guest called ART. How are you, ART? जी अस्सलाम वालेकुम. ART का वैसे पूरा नाम ज़रा लंबा है, मैं दोबारा से बोलती हूँ. Mia Abdul Rahman Talid. Is it correct, ART? That's great. So how are you doing today? Thank you. I'm fine. Thank you very much. That's great. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. Acha, we know ART as the CEO of Orient Apparel and the director of Orient Group. But how do you define ART? How do I define ART? थोड़ा सा आपने ज़रा theoretical question ज़्यादा पूछ लिया. नहीं, I'm just मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने कैरियर की बेस पे अपनी डेफिनेशन निकालूँ, so I'll probably call myself an innovator. Okay, great. And I've spent my career innovating, disrupting, and making some money on the way. That's great. So ये वैसे मुझे पता था कि आप innovator हैं, इसीलिए आपको बुलाया यहाँ पर. I remember a few years back you started an IoT company by the name of Blue East. And I found this idea very innovative at that point in time. So हमें बताएं कि Blue East आपने क्यों शुरू की और उसका क्या जर्नी था और आजकल Blue East का क्या हो रहा है? बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से. इट्स आवर मेन कोर बिजनेस और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस कंपनीज ऑफ पाकिस्तान. आई जॉइंड द बिजनेस बैक इन 2011 और मैंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया था. तो उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स नहीं किया. आई डायरेक्टली जॉइंड द फैमिली बिजनेस. तो सिंस आई ऑलवेज हैड कंप्यूटर साइंस का मेरा इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू. तो उन दिनों में हम पढ़ते थे कि IoT आ रहा है, Internet of Things is coming, and this is I'm talking back in 2011. और उन दिनों में आर्टिकल्स आते थे कि by 2020 any device that runs on electricity will be connected to the internet. तो ये मैंने पढ़ा और मेरे जहन में ये आया. उन दिनों में बहुत एक नई एग्जांपल थी नोकिया की. Nokia was market leader and Apple came and disrupted based on technology, based on innovation. और फिर मैंने इन दो चीज़ों को जब कंबाइन किया तो मुझे एहसास हुआ कि ओरिएंट स्टिल टुडे इज़ वन ऑफ द प्रॉब्ली ओनली प्योर पाकिस्तानी कंपनीज नॉट ओनली डूइंग बिजनेस, डूइंग गुड बिजनेस, लीडिंग मार्केट. और हमारे जितने कंपेटिटर्स हैं देर ऑल इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल ब्रांड्स. सो फॉर देम इट्स इजी टू ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी. दे नॉट पाकिस्तान के लिए R&D नहीं करते. कोई चाइना में बैठा है, कोई जापान में बैठा है, कोई कोरिया में बैठा है. उन्होंने तो सारी दुनिया में काम करना है. सो फॉर देम इट्स अ नेसेसिटी. सो वी थॉट कि अगर वो तो ला सकते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? बिकॉज हमारी तो कोई चाइनीज़ या कोरियन या जापानीज़ पेरेंट कंपनी नहीं है. जो करना है मैं खुद करना है. इट्स ऑल self-made company, self-made brand. So I wanted to do that kind of innovation. But जब मैंने professional life join की तो reality was pretty bitter in a sense कि हमारे यहाँ talent नहीं है और talent के अलावा vision ही नहीं है R&D करने का. मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे यहाँ जो बाबा क्या कहना चाहिए इंडस्ट्री होते हैं और लोग होते हैं जिन्होंने 25, 30, 40 साल इंडस्ट्री में लगा दिए हैं. तो उस तरह के लोग ज़ाहिर है हर कंपनीज में होते हैं एंड दे आर गुड रिसोर्सेज, दे एक्सपीरियंस रिसोर्सेज. हमारे पास भी थे पर उनका माइंडसेट नहीं था. सो वो ये कहते थे अब्दुल साहब हम तो रेडियो नहीं बना सकते, आप IoT की बात करते हैं. पाकिस्तान में जनरली उस ज़माने में ये होता था कि हम जाते थे इंटरनेशनल मार्केट में जाते थे, किसी मॉल में चले गए, जो अच्छी चीज़ नज़र आई, अच्छा फ्रिज नज़र आया, परचेज़ किया, चाइना भेजा कॉपी पेस्ट करवा के. तो हम बेसिकली हैं छापा कॉम और छापा मार्केट, हर चीज़ का छापा करते हैं. तो मुझे फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई फाउंड इट रियली हार्ड टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, वर्क इन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट विद दैट HR. सो देन I tried to make it happen from 2011 till 16, but it was really difficult and by that time it became my passion. So for me, यहाँ मैं आपको रोकती हूँ, हम पैशन से दोबारा शुरू करेंगे. लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इनोवेशन है हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Why we lack innovation in this country? दो इश्यूज हैं. सबसे पहला इशू एक कल्चरल इशू है
کلچرل ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی اور کچھ زیادہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, بہت زیادہ ہے. فار اینی ون, اینی ینگسٹر, اینی انٹرپرینور ٹو ٹیک اے رسک, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ آپ کے گھر والے نہیں آپ کو چھوڑتے. پھر گھر سے نکلیں گے آپ کے کلیگز, آپ کے دوست, آپ کے, اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے. ہمارے یہاں کوئی اگر آپ انٹرپرینورشپ میں دیکھیں, انوویشن میں دیکھیں, کتنی سکسیس سٹوریز ہیں. نن. ڈونٹ ٹیل می کریم کا نام نہ لیجیے گا, وہ ہماری ہے نہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ جتنے پھر جب میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں نا تو لوگ 4-5 نام دیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی نام پیور پاکستانی ہوم گرون فور پاکستانی مارکیٹ ہے ہی نہیں. وی ہیو لٹل ٹوڈے 0 سکسیس اسٹوریز, دیٹ از دا پرابلم. تو وہ غلط نہیں ہے, لیکن سم ہاؤ جو ایک انوائرمنٹ ہے, ایک سوسائٹی ہے, آئی پرسنلی فیس دس, جو میں آپ کو اسٹوری سنا رہا تھا, دس از دا فرسٹ پرابلم. بٹ اس سے بھی بڑا پرابلم, اور وہ بہت بڑا پرابلم ہے, اینڈ آئی تھنک یو آر ان دا پوزیشن ٹو سالو دیٹ پرابلم, دیٹ از کوالٹی آف ایجوکیشن. دیٹ از ناٹ دیئر. سیڈلی جو ٹیلنٹ مارکیٹ میں آتا ہے وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. دیٹ از ناٹ ٹیلنٹ. Till today I've interviewed thousands of people, hired thousands of people. Sadly جو لوگ آتے ہیں, جو اسپیشلی جو فریش کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, it's really I don't want to use any controversial word, but it's not good. اور دیٹس وائی پرابلی زیادہ آرگنائزیشنس پریفر کرتے ہیں کہ یار ایکسپیرینس. کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹل ایجوکیشن کنسیڈر ہی اس ایکسپیرینس کو کر رہے ہوتے ہیں. سو وی کنسیڈر کہ یار جو فریش بچہ گریجویٹ ہو کے آ رہا ہے, اسے کچھ نہیں پتا, یہ بالکل را ہے. اینڈ میں اگر آپ کو کمپیوٹر سائنس کی بات کروں, ٹیکنیکل پرسپیکٹو, ہم پروگرامنگ سکھاتے ہیں بچوں کو, اینڈ وی ازیوم کہ اگر کوئی بیچلرس کر کے آ رہا ہے, ماسٹر کر کے آ رہا ہے, اسے پتا ہوگا. نو, دیٹ از ناٹ دیئر. بیسک کانسیپٹس نہیں پتا ہوتے. So these two I think are the biggest issues کہ ہمیں روکتے ہیں اور ہم انوویشن نہیں کر پاتے. جو اچھا بچہ ہوتا ہے باہر چلا جاتا ہے, پھر وہ برین ڈرین از دیئر انفارچونیٹلی. سو کمنگ بیک ٹو بلو, وہ زیادہ بہتر ہے ویسے. برین ڈرین جی نہیں, اس ملک کے لیے وہ باہر جا کے پھر پیسے بھیج دیتے ہیں نا, یہاں بیٹھ کے تو خوار ہی ہونا ہے. نہیں, لیکن اے آر ٹی مسئلہ تو انوویشن کا ہے نا. وہ اگر وہ جو برینی ہیں اگر وہ باہر چلے جائیں گے تو پھر پاکستان میں تو انوویشن نہیں ہو سکتی ہے. وہ باہر بیٹھ کے گوگل کے لیے, امیزون کے لیے انوویشنس کر رہے ہوتے ہیں. لاٹ آف پاکستانیز آر دیئر, لیکن جو پاکستان میں تو پھر ہماری انوویشن رہ جائے گی. دیکھیں میں نا ابھی لاسٹ ویک آئی واز دیئر ایٹ فاسٹ, ان کی گریجویشن سیریمنی کے اوپر, اینڈ آئی پریپیئرڈ اے اسپیچ. اس میں میں تھوڑی ریسرچ کی تھی, and I found it was really surprising for me as well. 1.25 ارب 1.5 ارب آبادی ہوگی انڈیا کی, اور پاکستان کی کوئی 22-23 کروڑ ہے. انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں نا, دیٹ از $156 billion, اینڈ پاکستان کی $2 billion ہیں. سو اگر آپ نے ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کرنا ہے تو اگر ایک پاکستانی $9 کی ایکسپورٹ کرتا ہے نا آئی ٹی کی, ایک انڈین $121 یا 111 یا $121 کی ایکسپورٹ کرتا ہے. سو 9 یا 111, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں. دیٹ از اے ہیوج ڈفرینس. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ وی ڈونٹ ہیو اے کوانٹٹی آف ریسورسز. جتنی بڑی پاپولیشن ہے, 5th لارجسٹ ہے جب, یا 5th لارجسٹ. سو جتنی بڑی پاپولیشن ہے, وی شوڈ ہیو ابنڈنٹ ریسورسز. اے بی, جب پھر وہ ریسورسز آئیں گے دین وی کین ورک آن کوالٹی. آج کی ڈیٹ میں نہ ہمارے پاس کوانٹٹی ہے نہ کوالٹی ہے. سو وی ہیو دا پاپولیشن. سو میں آپ کو پھر لے کے جا رہی ہوں بلو ایسٹ کے جرنی کے اوپر. ود دیز لمیٹڈ ریسورسز اینڈ آف کورس ود ناٹ دس نیک فار انوویشن, تو بلو ایسٹ کو پھر آپ نے کیسے بیبی سے بڑا کیا؟ اس میں جی جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا, اینڈ وہ یہ تھا کہ میں ٹیکنیکلی جو ہے نا, سنس آئی ہیو ڈن مائی ڈگری ان ریلیونٹ ڈسپلن, سو مجھے ایک میرا بیک گراؤنڈ تو تھا کمپیوٹر سائنس کا. دین آئی ہیو دس, ہماری یونیورسٹی فاسٹ سے میں نے کی ہے, وہاں پہ نا ایک چیز بہت اچھی سکھاتے تھے. ہم ٹیچرس کے پاس کوئی بھی پرابلم لے کے جاتے تھے نا, دے ہیڈ اے ون اسٹینڈرڈ آنسر, گوگل اٹ. You ask any question from any teacher and they will say Google it. اس ٹائم پہ تو بڑا برا لگتا تھا, کبھی کبھی فیل بھی ہوتا ہے یار اتنی فیسیں دے کے آتے ہیں, یہ سننے کے لیے آتے ہیں.
But I think that statement for me personally helped me a lot because we learned how to self-educate ourselves with that. And وہ عادت میری اس یونیورسٹی نے ڈیولپ کی ہے, میرے پاس پہلے نہیں تھی. Still today I benefit from it every single day. بلو ایسٹ میں جو جرنی ہے اس سے پہلے جو 5 سال میں نے, میرا پورا کیریئر ایسے گزرا. I work 14 to 16 hours a day. So میں آفس hours 8 hours, then I come home a couple of hours off 2-3 گھنٹے, and then I go back in my office جو گھر پہ بنایا ہوا ہے, and I'm there till midnight, 1 AM 2 AM doing something, always doing something, doing some project, some anything, or just learning something. So میں نے کیونکہ ان دنوں میں بالکل ایک جنون تھا کہ یہ کرنا ہے, تو I learned everything from hardware to firmware to software to cloud, and so it was a sufficient time. 5 سال وہ, اور اس کے بعد بلو ایسٹ کے اندر 6 سال, تو 10-11 سال میں نے اس ٹیکنالوجی کے اوپر اپنے ہاتھ سے کام بہت زیادہ کیا ہے. اینڈ آج بھی even though I've left it, so they come to me to ask technical problems. I am the main architect of the whole software, and اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ بنتا. اچھا, آپ نے ابھی کہا لیفٹ ایڈ, آف کورس مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن آپ نے بنا دی, ایک پروفیشنل ٹیم وہاں پر ہے, اینڈ یو ایز دی فاؤنڈر آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی ہیز مووڈ آن. پاکستان میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ وی ڈونٹ گیو آر کمپنیز ٹو پروفیشنل ٹیمز. تو وہ جس کو ہم سیٹ صاحب بولتے ہیں, سو دے یو نو, آپ بھی سیٹ ہیں, مگر لیکن میں نے ایسے سیٹ صاحب بولا ہے, تو آپ ایوالوڈ ہو گئے. سو بٹ یہاں پہ کیمرہ مین ہنس رہے ہیں, لیکن آپ کو انہیں نہیں پتا کہ آپ سیٹ کس سینس میں کہہ رہی ہیں. مجھے تو پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں, کس سینس میں کہہ رہی ہوں, لیکن سو یو ڈیڈنٹ بہیو لائک اے ٹپیکل سیٹ صاحب. سو آپ نے ایک پروفیشنل ٹیم بنائی اور اپنی کمپنی ایک پروفیشنل ٹیم کو دے دی. اچھا, ہمارے یہاں اب یہ بھی رواج نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو فاؤنڈرز ہیں وہ خود اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, اب ان کو کام آتا ہے نہیں آتا, بٹ دے ڈرائیو دا شو. سو وٹ ڈو یو وانٹ, وٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا مشکل ہوتا ہے اپنی کمپنی کسی پروفیشنل کو دینا؟ کیوں نہیں کرتے ہم؟ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اٹس سم تھنگ, دیکھیں جی, فار می جب میں نے بلو اسٹارٹ کی بیک ان 2016, اسی 2 مہینے پہلے, 2 مہینے بعد میں سوری, میری پہلی بیٹی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی. اینڈ آئی مسڈ ہر فرسٹ کپل آف ایئرس. آئی ڈونٹ ہیو مینی میموریز, اور وہ میں نے بلو ایسٹ کو دی ہے. سو جو آپ کا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, آپ کی کمپنی ہوتی ہے, دیٹ از آلسو یور بیبی, دیٹ از یور بیبی. تو اپنا بچہ کسی کو دینا آسان نہیں ہوتا. پھر یہاں پہ ٹرسٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ میں دے دوں, کوئی جیسا ٹپیکل سیٹ مینٹیلٹی ہے کہ یار کھا جائے گا, یہ کر لے گا, وہ کر لے گا. بٹ ایک جو میرے ذہن میں جو کنسرن تھا, ہاؤ ول دا ویژن موو فارورڈ, ہاؤ ول دا, میرے ذہن میں وہ ایک کوشچن تھا کہ وہ کیسے ہوگا. بہرحال میں پرسنلی بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں پروفیشنل کلچر کے اوپر, پروفیشنل مینجمنٹ کے اوپر. اینڈ میں نے تو آلریڈی اناؤنس بھی کر دیا ہوا ہے, میری سب کمپنیز میں پتہ ہوتا ہے کہ اف آئی ایم اسٹارٹنگ اے کمپنی, آئی ول ناٹ بی دیئر آفٹر 5 years, میکسیمم آئی ول بی دیئر فار 5 years. دیٹ از بیکاز کہ آئی ہیو اے فرم بلیف کہ جو اسٹارٹنگ والا فیز ہے نا, وہ پروفیشنل نہیں کر سکتا, وہ انٹرپرینیور کر سکتا ہے. 2 سلیپ لیس نائٹس, اور وہ ایک پیشن اور جنون, اور اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, کھانا پینا, آپ کی وہ کمپنی, آپ کا پروڈکٹ, آپ کا سروس, وٹ ایور یو ڈوئنگ, وٹ ایور دیٹ آئیڈیا از, یہ انٹرپرینیور اتنی پین لے سکتا ہے, یہ اتنا اپنے اوپر سوار کر سکتا ہے. پروفیشنل نہیں کرتا. پروفیشنل تو 9 to 5 ہے, اس نے آنا چلے جانا ہے. That first phase can only and only be done by entrepreneur. But once you're done with that phase, and پھر آپ کو ایک اسٹیبلٹی چاہیے, پھر آپ کو ایک گروتھ چاہیے. اچھا, آئی فیل کہ انٹرپرینور اس کے لیے گیٹ اپ نہیں ہوتا, یا اس کے لیے پرابلی کمپٹنٹ نہیں ہوتا, ہی از ناٹ دا کمپٹنٹ پرسن. دین یو نیڈ ٹو برنگ آن پروفیشنلس who do it, who have relevant experience, relevant exposure of relevant scale, relevant expertise. So then you need to have that kind of a transition. So مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انیشیل ایئرس ہیں جس میں بہت سے ہکپس ہوتے ہیں, جہاں پہ سلیپ لیس نائٹس چاہیے ہوتی ہیں, وہاں پہ انٹرپرینیور ہے. لیکن جب آپ اسکیل کی بات کرتے ہیں تو اسکیل میں آپ کو جو ہے ایک پروفیشنل ٹیم چاہیے. سو رائٹ ناؤ یو آر ایسوسیٹیڈ ٹو اورینٹ اپیرل, اور وہ ابھی ہاؤ مینی ایئرز اولڈ از 1 year old, اٹس لٹرلی اے بیبی. سو اس بیبی کو آپ اب نرچر کیسے کر رہے ہیں؟ نرچر کیسے کر رہے ہیں؟
اورینٹ اپیرل اسٹارٹ کرنے کا جو مین مقصد تھا نا, دیٹ واز ٹو enter into export based industry. Basically we wanted to do something with exports. ایک تو گروپ کے لیے تو اچھا تھا ہی ان ٹرمز آف ڈائیورسٹی, بٹ آئی تھنک کہ جو بھی ایکسپورٹ کا کام کرے گا اس ملک کی بھی خدمت کرے گا, بیکاز ہمارا آج پرابلم ایکسپورٹس کا ہے. سو دس واز دا ایشو. نرچر کرنا تو یہی ہے کہ دن رات آپ کا بس اسی کا ہے, اسی کمپنی کا ہے. یو ایوری ڈے اسٹارٹنگ فیز میں تو ایوری ڈے از فائر فائٹنگ, ایوری ڈے از اے نیو پرابلم, نیو کرائسس. ویری فیو ڈیز آر وداؤٹ کرائسس. اینڈ انٹرپرینور اگر وہ اعصاب اسٹرانگ ہے نا تو بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے. صحیح, آپ کو تو ایکسپیرینس ہوگا, آپ بھی بالکل, مجھے بالکل بہت اچھا ایکسپیرینس ہے اس کا. یو کریکٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ. اپنی کمپنی شروع کرنا, اور اسپیشلی جب پروڈکٹ مارکیٹ مکس نہ ہو رہا ہو اچھے سے, تو وہ پروڈکٹ کے ساتھ میرے کیس میں تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے ایک ایسا کام اسٹارٹ کیا جس کی مجھے اے بی سی بھی نہیں پتا تھی. سو میرے جو پریویس جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں, دیٹ واز آئی ہیڈ گرپ آن دا ڈومین نالج. بزنس میں نے ساتھ سیکھا. ڈر نہیں لگتا؟ بہت لگتا ہے, بہت زیادہ لگتا ہے. اور اس کیس میں, اس اسپیسیفک کیس میں ایک ایڈڈ بوجھ ہے, ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی, بیکاز دس از اے لیبر انٹینسو انڈسٹری. آئی ہیو نیور ہائرڈ 1000 پیپل. آئی نیور, مطلب اپنی کمپنی میں, اپنے انڈر, اپنی اسٹارٹ اپ کے اندر. اس کا تو اسٹارٹ ہی اتنے بڑے اسکیل سے ہوتا ہے. بالکل. اینڈ دین وین آئی one fine day I was sitting and doing financials, and I realized کہ if I make one wrong decision, 800,000 people بے روزگار ہو جائیں گے. That specific single concept did not let me sleep for a couple of months. That only concept کہ یار میرا I have اتنی بڑی responsibility ہے, اتنی بڑی responsibility ہے. And in an industry where I every day I feel clueless, every single day I feel clueless about the product, about the customer, about everything. So it's for me this is one of the most scariest experiences, or sabse zyada probably the biggest risk I've taken. Right. So you are into exports, lekin aapne e-commerce bhi shuru kiya hai. Am I right? This is e-retailing. E-commerce ہم نے کیا تھا شروع, but that was in Blue East. So Blue East میں when I started Blue East, ہماری پیرنٹ کمپنی کو یقین نہیں تھا کہ پروڈکٹ بن سکتا ہے. They did not have that kind of faith in the technology, in the fact that پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. So I basically had no investment, no capital. Okay. So پھر مجھے اپنی اس آئیڈیا کو فنڈ کرنے کے لیے then I started a couple of online stores, e-commerce کے. So وہ for e-commerce we entered as necessity, not as pure کہ جی e-commerce کا بزنس کرنا ہے. although that in itself ایک بہت بڑا وہ جن ہے, خود ایک بہت بڑا جن ہے. سو ہم بلو ایسٹ کو ایسے چلاتے رہے کہ ای کامرس سے ریونیو جنریٹ کر کے سارا ہم ریونیو پروفٹ نہیں کرتے تھے, وہ فنڈ کرتے تھے آئی او ٹی کو. اینڈ دیٹ واز کانسٹنٹلی سورس آف funding for the IoT until a few years ago. Then eventually both ventures became profitable. And that's quite smart actually کہ آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے دوسرا پروجیکٹ شروع کیا جو اس کو فنڈ کر رہا تھا. اب اور اکثر سوچتا تھا کہ کیوں کیا میں نے, because نہیں اچھا ہوا because دونوں at the end it turned out fine, but I think it was probably one of the dumbest decisions I took. کیا یہ جو ای ریٹیلنگ کا دو کام ایک ساتھ اسٹارٹ کرنا, you need to, whatever you're doing, you need to be focused. You need, and that's why I left Blue East. I wanted to focus on one thing. As an entrepreneur, you need to focus. So for me, and that was a huge struggle. It was a really difficult time. At Blue East. Yes, because ایک اسٹارٹ اپ ہی بہت مشکل ہے, اینڈ وین یو ڈوئنگ ٹو ٹوگیدر تو وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ایکسپورٹس, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ نیو وینچرز, وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ انٹرپرینیورشپ کے اندر وہ جو گرٹ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, سلیپ لیس نائٹس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ناؤ ہماری اکانومی جو ہے, وی وانٹ اٹ ٹو بی اے تھرائیونگ اکانومی, and people like you who are young, energetic, who have done the businesses with their own hands, I would like to know, and this is a typical question I ask to my guests, کہ آپ کے خیال میں ہماری اکانومی کو ریوائیو تو میں نہیں کہوں گی لیکن انہانسمنٹ کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کر رہے ہیں ڈیلی کیا کر رہے ہیں ہم ڈیلی فیس بک پہ نئے پاکستان پرانے پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اچھا, جہاد کر رہے ہیں, ڈیلی کرتے ہیں.
उससे देखा नहीं इकोनॉमी कैसे ठीक हो रही है. हाँ नहीं, बट ये मेरा सीरियस सवाल है, इसको सीरियस जवाब चाहिए. नहीं, मेरा जवाब यही है. बेसिकली वी आर मिसडायरेक्टेड एंड वी आर अज्यूमिंग कि या नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान, विच एवर साइड यू सिट ऑन, यही सोल्यूशन है. ये दोनों सोल्यूशन नहीं है. सैडली ये दोनों सोल्यूशन नहीं है. आई हैव हैड द एक्सपोजर ऑफ वर्किंग एंड नोइंग पीपल इन पावर. वो भी क्लूलेस है. एवरी सिंगल वन इज क्लूलेस. नो वन नोज. और वो सबको अपनी बस कुर्सी का है. जो करना है हमें करना है. Whatever we have to do, it's we. And we के अंदर आप जिस इंस्टीट्यूट के अंदर बैठी हैं, जिस चेयर के ऊपर बैठी हैं, आपका सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक आई सेड अर्लियर, जितने आप बच्चे एजुकेशन लेके जितने बच्चे ये प्रोड्यूस करेगी ये यूनिवर्सिटी, और इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी बनने की ज़रूरत है. वी नीड टू इंक्रीज क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स. वी नीड टू इंक्रीज. पहले क्या होता था, मैं जब फ्रीलांसिंग करता था, आई स्टार्ट बैक इन क्लास 6. आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फ्रॉम 6th क्लास टिल माय यूनिवर्सिटी टाइम. तब सिर्फ आईटी होता था, सॉफ्टवेयर होता था. आज तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं. यू कैन बी प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी ऑन फ्री. बेसिकली एनी जॉब, एनी स्किल यू हैव, यू कैन फ्रीलांस. True. You can freelance any skill, any job. So you just need to have that relevant education. और अगर हम इंडिया $111 कर रहा है, हम $9 कर रहे हैं, अगर हम 25 पे चले जाएंगे, हम 30 पे चले जाएंगे, 50 पे चले जाएंगे, you will see ऐसे इकॉनमी खड़ी हो जाएगी. प्रॉब्लम इस हमारा प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है? करप्शन नहीं है. हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी सेल कम है. इसका मतलब क्या है? हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा. बस ये बॉटम लाइन है. बाकी सब जो है ना वो शुगर कोटिंग है. तो आपने अपनी सेल बढ़ानी है. आप सेल कैसे बढ़ाएंगे? इंक्रीज योर प्रोडक्ट. व्हाट इज योर प्रोडक्ट? योर ग्रेजुएट्स, योर स्किल. चाहे वो बाहर जाके कर रहे हैं या इधर रह के कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ का एक प्रॉब्लम एक और भी है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है. अगर मैं लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करूँ, क्वांटिटी बहुत कम है. तो क्वांटिटी कम होने की वजह से सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री को सब खा रहा है. कैसे खा रहा है? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है. सो कॉस्ट ऑफ हैविंग दोज एम्प्लॉयज, मतलब पहले होता था बैक इन 2016, हम फ्रेश ग्रेजुएट रखते थे, 40,000 से स्टार्ट होता था कंप्यूटर साइंस का. फिर 60,000 पे गया, अब 80,000 पे. फिर आप रखते हैं, 3 महीने बाद रिज़ाइन करता है, वो चला जाता है 1.25 लाख पे. फिर 3 महीने बाद रिजाइन करेगा, 1.5 लाख पे चला जाएगा. फिर तो 2 साल के में 3 लाख रुपए ले रहा होगा. अच्छा, दिस सैलरी इज नॉट रियलिस्टिक इन अ सेंस के फ्रीलांसिंग तो वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस रैपिड स्विचिंग, बिकॉज कंपनीज आर नॉट एबल टू हैव लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज. इवन फॉर 1 साल का एम्प्लॉय होना बहुत मौजा आज के दौर में. कंपनीज थ्राइव नहीं कर पा रही, कंपनीज डेवलप नहीं. सो वी डोंट हैव एनी माइक्रोसॉफ्ट, या हमें माइक्रोसॉफ्ट तो खैर बहुत बड़ा है, वी डोंट हैव एनी महिंद्रा, टेक या टाटा. हमारे पास कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी पाकिस्तान में, आईटी कंपनी, जिसके पास 5,000 एम्प्लॉयज हो. इंडिया में हर दूसरी गली में. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि हम बड़ी वो कॉर्पोरेशंस नहीं बना पा रहे. और क्योंकि हम वो नहीं बना पा रहे, तो जो टैलेंट है वो ड्रेन हो रहा है, बाहर जा रहा है. दैट्स ट्रू. सो मुझे जो अभी बात समझ में आ रही है कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, इसमें जो हमारी सप्लाई है वो एजुकेटेड, वेल स्किल्ड ग्रेजुएट्स की होगी, तब जाके वो जब इंडस्ट्रीज में जाएंगे वहाँ पे, सो डिमांड इज ऑलरेडी देयर. लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्री को एक स्मूथ सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स चाहिए. This is understandable. I agree with much you. bigger volume than currently that is being produced here. ठीक है. My last question to you is, any message for our students of HSM? Follow your dreams, follow your goals, and be persistent. Don't listen to naysayers. If you believe in it, just go for it. लेकिन ये है कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. So I probably, with my financial background, I don't need to work 16 hours a day. But I follow my passion, I follow my dreams. So anyone who will do it,
I can guarantee you, and this is from my own life, I've learned, कोई भी दुनिया में चीज़ इम्पॉसिबल नहीं. You can achieve जितना भी मुश्किल काम क्यों नहीं है. पाकिस्तान में तो रॉकेट्स भी बनने चाहिए, स्पेस सैटेलाइट्स बननी चाहिए. And we can do it. We need to follow those dreams. That's it. That's true. Thank you for being with us. It was a very interesting talk. Thank you viewers for watching us. Catch us with another exciting talk next time. Thank you.